اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا۔ ان کے باپ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو؟ یاد رکھو اگر تم بعد نہ آئے تو میں تم پر پتھر برساؤں گا، اب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں آپ کو رخصت کا سلام کرتا ہوں، میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے بھی الگ ہوتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپ لوگ جن جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی، اور میں اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے پوری امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر میں نامراد نہیں ہوں گا۔ چنانچہ جب وہ ان سے اور ان بتوں سے الگ ہو گئے جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بجائے پکارا کرتے تھے، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد بخشی، اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا، اور انہیں اونچے درجے کی نیک نامی عطا کی۔ سورہ مریم کی 46 سے لے کر 50 نمبر کی آیات تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں اور اپنے باپ کا ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے نہایت ہی پیارے انداز میں ان کو بت پرستی سے روکا تھا، اور یہ کہا تھا اے میرے پیارے ابا۔ اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ تو نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کا ادب و احترام بھی ملحوظ رکھا، اور باپ کو بت پرستی سے اور بتوں کی بے چارگی سے اور بتوں کی بتوں کے اندر جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے پیش کیا، تو باپ کو بھی چاہیے تھا کہ بیٹے کی دعوت کو قبول کرتے، بیٹے کی دعوت کو، بیٹے کی باتوں کو یا تو ماننے کا ارادہ کرتے کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ نے اتنی خوبصورت انداز میں مجھ کو دین کی دعوت دی ہے، میں غور کروں گا، سوچوں گا، لیکن بجائے اس کے کہ باپ نہایت ہی غصے میں آ گیا، آزر جو تھا نہایت ہی شدت غضب میں اپنے بیٹے کو دھمکی دینے لگا۔ بیٹے کی طرف، بیٹے کی دیکھیے محبت، اور بیٹے کی باپ سے تعلق دیکھیے، اور باپ کا انداز دیکھیے کہ بیٹے نے تو کتنے خوبصورت انداز میں اے میرے پیارے ابا کہا، اور باپ اتنے غصے میں آ گیا کہ باپ کہنے لگا آزر کہ اے ابراہیم علیہ السلام تم میرے بتوں سے بیزار ہو، اور میں سمجھ گیا ہوں تم میرے بتوں سے بیزار ہو، اگر تم میرے بتوں کی برائی سے باز نہیں آئے تو میں پتھر مار مار کر تم کو ہلاک کر دوں گا۔ آج بھی باطل پرستوں کا یہی معاملہ ہے، ہر زمانے میں یہی رہا، باطل پرستوں کا یہی معاملہ رہا ہے کہ جب ان کے سامنے حق بات واضح ہو گئی اور حق ان کے سامنے پیش کر دیا گیا تو دلائل سے اس کا جواب دینے کے بجائے غصے میں آ جاتے وہ۔ آج دیکھیے پوری دنیا کا حال دیکھیے کہ باطل پرستوں کا غصہ دیکھیے، ان کے سامنے جب کوئی حق بات کی جاتی ہے تو بجائے اس کو یہ قبول کرنے کی کوشش کریں یا قبول کرنے کا ارادہ کریں، اس کے بجائے وہ مارنے توڑنے پر، قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے۔ آزر کا بھی یہی شیوا تھا کہ بیٹے نے جب اتنی خوبصورت دعوت دی تو بیٹے کی دعوت کو قبول کرنا تھا یا دعوت قبول کرنے کا ارادہ کرنا تھا، بجائے اس کے کیا کہا کہ میں تم کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، تم چھوڑ دو، چلے جاؤ، اب مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال سلام علیک،
کہ ٹھیک ہے اب آپ سے میں سلام کرتا ہوں، اب میں آپ سے جدا ہوتا ہوں۔ دیکھیے سلام کا ایک مسئلہ بیان کروں گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دوسری بات کہی کہ میں آپ کی بخشش کے لیے دعا کروں گا، آپ کی بخشش کے لیے دعا کروں، یہ دو مسئلہ آپ کے سامنے میں ذرا وضاحت سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سلام کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کافر باپ کو کیا تھا۔ تو ایک تو ہے یہ کہ سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سلام میں مقاطعہ یعنی تعلق ختم کرنے کا، بس بھئی اب ہم چلے جاتے ہیں، آپ سے سلام کرتے ہیں ہم۔ کسی جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو لڑائی جھگڑے کے موقع پر عقلمند آدمی کیا کہتا ہے؟ بھائی بس 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی، بس سلام ہے سلام ہے سلام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ سے یہی کیا کہ سلام بھائی ٹھیک ہے، میں اب رخصت ہوتا ہوں آپ سے میں سلام کرنا نہیں چاہتا۔ یہاں پر علماء نے بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں کہ سلام کرنا کافر کو جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں نئی نئی جو ہے ترقیات ہو رہی ہیں، نئے نئے آلات آ رہے ہیں، سائنسی ترقی نے بہت سارے مسائل کو جنم دے دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سیل فون ہے، کبھی کبھی سیل فون پر آپ کے فون پر آتا ہے فون، نمبر معلوم نہیں ہوتا یہ کیا مسلمان کا ہے غیر مسلمان کا ہے۔ تو اگر کسی کو معلوم ہو کہ یہ مسلمان کا نمبر ہے تو اس موقع پر السلام علیکم کہہ کر کے بات کرنی چاہیے۔ ملاقات جس طریقے سے ہم کرتے ہیں آپس میں، کسی کے گھر پہ جاتے ہیں ایسا آمنے سامنے مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں تو اس موقع پر ہمارا کیا رہتا معاملہ؟ ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی طریقہ سیل فون بات کرنے کے موقع پر بھی ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا نمبر معلوم ہے کہ یہ نمبر جانا پہچانا ہے، مسلمان کا نمبر ہے، تو ایسے موقعوں پر السلام علیکم سے بات کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ ہیلو کہہ کر کے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہیلو کا معنی جو انگریزی پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے، ہیل کہتے ہیں جہنم کو، ہیل کہتے ہیں جہنم کو۔ گویا کہ ایک مسلمان کو ہم ہیلو کہہ کر کے جہنمی قرار دے رہے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے سعودی عرب میں 70 علماء کی میٹنگ ہوئی اور ان 70 علماء نے یہ بات کہی کہ ہیلو کہہ کر کے فون پر بات کرنا یہ ناجائز ہے۔ اگر جانا پہچانا ہے تو السلام علیکم کہیں، اور اگر جانا پہچانا نہیں ہے تو ان سے کہیں ہاں ہاں بھائی آپ کون بول رہے ہیں، کون بول رہے ہیں۔ اگر ادھر سے معلوم ہوا کہ مسلمان ہے تو آپ السلام علیکم کہہ دیجئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی مسلمان السلام علیکم کہہ دے اور کہنے کے بعد معلوم ہوا کہ ارے یہ تو غیر مسلمان کا فون تھا، غیر مسلم کا فون تھا، تو ایسے موقعوں پر چونکہ مسلمان کی نیت یہ تھی کہ مسلمان ہی ہوگا وہ، اس نیت سے اگر کسی نے بات کی اور ان کو سلام کر دیا تو اس سے بھی گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی نیت تو یہی تھی سامنے والا جس کا فون آیا وہ مسلمان ہی ہوگا، اس کی نیت میں یہ تھا۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلمان نکل گیا، کافر نکل گیا، تو بھی اس کو گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا۔ معلوم ہونے کے بعد اگر کرے تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ انجانے میں اس نے کیا، تو اس طریقے سے غیر مسلم کو سلام کرنا بلا ضرورت، اگر کوئی بلا ضرورت میں بول رہا ہوں، اگر کوئی دینی مصلحت ہو، دینی حکمت اگر ہو تو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابتداءً سلام کرنا نہیں چاہیے، ابتداءً سلام نہیں کرنا چاہیے غیر مسلم کو، لیکن اگر کوئی دینی مصلحت ہو کہ بھائی ان کو ہم قریب کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم دین سے مانوس کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے موقع پر اگر کوئی دینی مصلحت ہو تو ان کو سلام کر لے، اور سلام کرتے وقت یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ سلام کے اندر بھی یہی ہے، سلامتی کی دعا ہے، تو سلام کرتے وقت اس کو سلام کرے مجبوری میں، کوئی دینی منفعت اور کوئی دینی حکمت کوئی مصلحت ہو تو اس کو سلام کرے، لیکن نیت دل کے اندر کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہدایت کی نیت آدمی کر لے۔ تو یہ سلام کا مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جو معرکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اپنے باپ سے کہ میں آپ کے لیے دعا استغفار کرتا رہوں گا، یا تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لے یا تو اللہ تعالیٰ منع کر دے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت نہیں ہو جائے گی اس وقت میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا۔ تو مسئلہ یہاں پر یہ پیش آیا کہ کسی کافر کے لیے دعائیں مغفرت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو دیکھ لیجئے قرآن کے اندر کئی جگہوں پر
سورہ توبہ کے اندر بھی ہے ما کان النبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اور وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ۔ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے، ایک آیت میں تو اللہ فرماتے کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ کفار مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اس کا سلسلہ اصل میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کوشش تھی کہ ہمارے چاچا کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، تو قیامت کے دن میں ان کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، شفاعت کروں گا۔ لیکن ابو طالب کا انتقال کفر پر ہو گیا۔ جب کفر پر ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چاچا کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ جب تک منع نہ کر دے اس وقت تک میں دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کر دیا کہ کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ان کے لیے دعائے، کافر رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مغفرت کی، وہ دعا اس وقت کی جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت جب تک نہیں ہوئی تھی اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعا کرتے رہے۔ باپ تھے نا، باپ کی محبت بیٹے کے دل میں رہتی ہے، باپ کیسا بھی ہو، چاہے کتنی خرابیاں باپ کے اندر ہو، لیکن باپ کی محبت دل میں رہتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رات کو جب میں پڑھ رہا تھا، تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا، تو اس کے اندر ایک واقعہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب میدان محشر میں ہوں گے تو ان کے باپ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کے کہے گا کہ میں دنیا میں تمہاری بات میں نے تمہاری بات نہیں مانی، جس کی وجہ سے آج یہ ذلت و رسوائی کا دن ہے، میرے لیے دعائے مغفرت کرو، اللہ تعالیٰ سے سفارش کرو تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ دنیا میں میں نے بڑی کوشش کی، تم کو میں نے تم کو میں نے ایمان لانے کی دعوت دی، تم نے میری بات نہیں مانی، آج دیکھو یہ دن دیکھنا پڑا۔ تو باپ کہے گا کہ بیٹے میرے اوپر رحم کرو، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے شفاعت کراؤ، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ آزر کو بجو کی شکل میں، جو ایک جانور ہوتا ہے اس کو اچھا پسند نہیں کرتے لوگ، بجو کی شکل میں آزر کو اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ انسان آزر جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بجو کی شکل میں تبدیل کر دیں گے، اور فرشتے اس کو بجو کی شکل میں ہی جہنم کے اندر بھیج دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی شکل میں اگر اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر آزر کو بھیجتا تو لوگ دیکھتے یہ کس کے باپ ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ندامت ہوتی، شرمندگی ہوگی، تو اس ندامت اور شرمندگی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ آزر کو بجو کی شکل میں تبدیل کر دیں گے، تاکہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا آزر، جس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، کفر کیا تھا، جس کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دیں گے، اس کو جہنم کے اندر بھیج دیں گے۔ تو یہ جو شفاعت کی دعا کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، ممانعت سے پہلے دعا کر رہے تھے، ممانعت سے پہلے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ میرے باپ اب جو ہے ایمان قبول نہیں کریں گے، اب میرے باپ کے اندر ایمان قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ ضد پر، ہردرمی پر اڑ گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرا باپ مسلمان نہیں ہوگا، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دیا۔ یہ دو بحثیں تھیں، ایک تو سلام کا مسئلہ تھا کہ جب ہم سلام کریں تو ہیلو کے بجائے فون پر السلام علیکم کہے، یا اگر انجانا نمبر ہے تو ہاں بھائی کون صاحب بات کر رہے ہیں آپ، اس طریقے سے بات کا سلسلہ شروع کریں، اور کسی سے ملاقات ہو جب بھی ہم سلام کریں۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہو کافر سے سلام کرنے کی، کوئی دینی حکمت اور مصلحت ہو تو اس وقت سلام کر سکتے، لیکن نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ سلام اور سلام کا جواز اور عدم جواز، یعنی سلام کرنے کی ممانعت بھی ہے اور جواز بھی ہے، یہ حدیث کے اندر دونوں باتیں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر سلام کیا بھی ہے اور جو ہے سلام نہیں بھی کیا ہے، منع بھی کیا ہے۔ تو دونوں آدمی کو کام کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں نازل ہوئی
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد صالح حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دو اولادیں دی، اور دونوں کا اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ اب یہاں پر ایک سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بہت مشہور پیغمبر ہیں، نبی ہیں، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو بچا لیا، تو ایسے یہاں پر حضرت اسماعیل کا کیوں ذکر نہیں کیا؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ اس لیے ذکر نہیں کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں اس وقت موجود نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہی شیر خارگی کے دنوں میں ہی حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو دونوں کو لے جا کر کے مکہ جو اس وقت موجود ہے اس سرزمین پر لے جا کر کے رکھ دیا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا گھر چھوڑا، اپنا در چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو چھوڑا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتا جس کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم کی زندگی میں پوتا